السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو شب معراج کب ہے 2025 میں اور 27 رجب شب معراج کی نماز کا کیا طریقہ ہوتا ہے، نماز کا طریقہ کتنی رکعت ہے، شب معراج کا جو خاص عمل ہے یہ آپ کو ضرور کرنا ہے اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ رات سال میں ایک بار ہی آتی ہے جو آپ میں سے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور جن کو نصیب ہو جاتی ہے تو ان کی قسمت چمک جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے۔ ماہ رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی 27ویں چاند تاریخ کی رات میں اللہ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، راز و نیاز کی باتیں کی اور نماز کا عظیم الشان تحفہ عطا کیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کو مبارک رات ہے جس میں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روبرو ملاقات کی اور اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار سے نوازا۔ مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے جہاں تمام نبی اور رسول آپ کا استقبال کرنے کے لیے انتظار فرما رہے تھے۔ آپ نے ان سب کی امامت میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 7 آسمان کو پار کرتے ہوئے عرش پر، پھر وہاں سے آگے اکیلے ہی لامکہ تک تشریف لے گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی رات میں جنت اور جہنم کی بھی سیر کی، پھر 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر مکہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس گھر میں آئے تو دروازے کی زنجیریں بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی ابھی گرم ہی تھا جیسے ابھی گئے اور واپس آ گئے۔ اور یہی تو وہ معجزہ ہے کہ دنیا والوں کے لیے اللہ نے وقت کو روک دیا اور اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، یہاں تک کہ مکہ اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، فضائل اور کمالات میں معراج شریف کا معجزہ انتہائی خصوصیت کا حامل ہے، کیونکہ اس معجزے میں اور کئی معجزے بھی موجود ہیں، اس لیے شب معراج کی رات کو جمیع المعجزات بھی کہا جاتا ہے۔ تو 27ویں رجب شب معراج کی رات ہندوستان میں اس سال 27 جنوری 2025 یعنی کہ پیر کا دن گزر کر جو رات ہوگی وہ رات شب معراج کی رات ہے انشاءاللہ۔ سارے بھائی بہن سے گزارش ہے کہ اس رات کی نفل نماز اور تسبیح اور اس رات کا ایک خاص وظیفہ پیش کرنے والی ہوں، تاکہ اس مقدس رات میں ہم سب لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اتنی عبادت کریں کہ شاید رات بھی چھوٹی پڑ جائے۔ آج میں آپ کو شب معراج میں ادا کی جانے والی نفل نماز اور اس کا طریقہ اور کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں اور اس نماز کی کیا فضیلت ہے وہ سب کچھ آسان لفظوں میں پیش کرنے والی ہوں۔ اس رات میں کیا جانے والا ایک خاص اور پاورفل وظیفہ بھی پیش کروں گی، کیونکہ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، لیکن اس وظیفے کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اپنی کسی بھی جائز حاجت اور مراد کو پانے کے لیے کیا ہوگا تو وہ اگر آپ کی قسمت میں نہیں بھی ہوگا پھر بھی اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور جو بھائی بہن اس مقدس رات میں عبادت کرنے والے ہیں اور دعا کی قبولیت کے لیے خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی اور آپ لوگ بھی مجھے اس رات میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کی پہلی 15ویں اور 27ویں تاریخ کو غسل کرے گا تو اللہ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 26 اور 27 تاریخ کا روزہ بہت ہی مشہور ہے۔ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے والوں کو جنت کی نہر سے شربت پلایا جائے گا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اس رات میں نفل نمازیں پڑھنا بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ ماہ رجب کی ایک رات ذکر و اذکار اور اعمال صالحہ میں مشغول رہ کر گزارنے والوں کے نام اعمال میں 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ رات ہے 27 رجب شب معراج کی رات۔ اب یہ نماز آپ کو 4 4 رکعت سے ادا کرنی ہے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد
अत्तहियात पढ़कर तीसरी और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है और आप इस नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद जो चाहें वो सूरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लेनी है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपको 100 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद 100 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से जो चाहे वो दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगोगे वो परवरदिगार आलम कबूल फरमाएगा। और सुबह रोज़ा ज़रूर रखें क्योंकि इस दिन की बड़ी फजीलत है, क्योंकि सबसे पहले इसी दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए थे। इसीलिए जो भी इस दिन का रोज़ा रखेगा उसको 60 महीनों के रोज़े का सवाब मिलता रहेगा। और हो सके तो आप आगे या पीछे एक रोज़ा और रख लेना चाहिए ताकि ये तन्हा ना रहे, क्योंकि नफिल रोज़ा तन्हा रखना मकरूह है। अब दूसरी 12 रकात नफिल नमाज। अब ये नमाज आप चाहें तो 2-2 रकात से या तो 4-4 रकात से भी अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और इस नमाज में भी आप सूरह फातिहा के बाद जो चाहें वो सूरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको ये 12 रकात नफिल अदा कर लेनी है। और ये 12 रकात नफिल अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़नी है। सिर्फ 4 मरतबा ही आपको पढ़ना है। तो जिस किसी ने भी ये 12 रकात नफिल अदा की और ये तस्बीह का अमल कर लिया तो उसके तमाम जो भी नेक जायज़ मुराद या हाजत होगी तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। शब मेराज की ख़ास नमाज। इस रात में आम तौर पर जो नफिल नमाज़ें अदा की जाती हैं वो ये है 12 रकात नफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 5 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को पढ़नी है। और इसी तरह आपको ये 12 रकातें अदा कर लेनी है। अब नमाज अदा करने के बाद आपको क्या करना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अलियल अज़ीम, ये आपको 100 बार पढ़ना है। और फिर 100 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो मांग ले, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। 6 रकात नफिल नमाज का तरीका। अब ये नमाज भी आपको 2-2 रकात से अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ लें। इस तरह ये 6 रकात नफिल नमाज अदा कर लें। अब ये 6 रकात के बाद कोई सा भी दुरूद पाक 100 मरतबा पढ़ना है। इस नमाज की बरकत से हज़ारों गुनाह माफ़ होंगे और दीन और दुनिया की हाजतें भी पूरी होगी इंशाअल्लाह। अब ये 2 रकात नफिल नमाज में दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और फिर अत्तहियात के बाद 27 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। और ये नमाज अदा करने के बाद ये नमाज का सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश कर देना है। इस नमाज की फजीलत का आलम यह है कि अल्लाह बंदे से राज़ी हो जाता है तो फिर बंदा जो चाहे वो दुआ मांग ले, ज़रूर कबूल होगी। 2 रकात नफिल नमाज। अब ये 2 रकात नफिल नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर नमाज के बाद सिर्फ़ 1 मरतबा चौथा कलमा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप जितना चाहें उतना दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से जो चाहें वो मांग सकते हैं। तो ये थी सारी नफिल नमाज जो आपको 27वीं रजब शब मेराज की रात में अदा करने की कोशिश ज़रूर करनी है। ये सारी इबादत आपको दुनिया और आखिरत में काम ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। अब मैं आपको शब मेराज का ख़ास वजीफ़ा बताने वाली हूँ। ये अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक परेशान हाल मुफलिस शख्स को बताया था जो हर तरह से नाकाम हो चुका था और वो जल्द से जल्द अपनी हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहता था और अमीर बनना चाहता था, क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था और उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो ये अमल आप भी अपने किसी खास हाजत या मुराद को पाने के लिए, कर्ज अदा करने के लिए या रिस्क पाने के लिए कर सकते हैं।
اب اس عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد آپ جس مقصد کے لیے یا جس مراد کے لیے یا جس حاجت کو پانا چاہتے ہیں اس کی دل ہی دل میں نیت کر لیں، اور پھر اول 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اور پھر قرآن پاک کی سورہ رحمان پڑھنا شروع کریں۔ اب یہ سورہ رحمان آپ کو کل ملا کر 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھنے میں صرف 3 سے 4 منٹ ہی لگتے ہیں، تو یہ سورہ 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ صرف ایک رات کے عمل سے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ شب معراج کا بڑا ہی مشہور اور پاورفل کامیاب عمل ہے۔ اس کو شب معراج کی اس رات میں کچھ بھی ہو جائے ضرور کر لینا۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس رات کا فائدہ ضرور اٹھائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تمام مومنوں کے لیے دعائیں خیر کریں، صدقہ خیرات کریں، نفل نماز ادا کریں، اور صبح روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں۔ تو دوستو 27ویں رجب شب معراج کی یہ نفل عبادت کون کون کرے گا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی خاص دعا کی جائے گی، اور مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کرنا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز جلدی کریں میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔